أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم بارك. ربي اجعل. رب الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بزرگان من، برادران ملت، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، عمومی طور پر انسان خوشحالی اور نعمتوں کی فراوانی کے باوجود اپنی زندگی میں پریشان ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، بے سکونی کا عالم ہے، قلب دل سکون اور اطمینان کا متلاشی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اطمینان چاہتے ہیں، قلبی سکون چاہتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، تو اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ اگر ہمارے عقائد درست ہو جاتے ہیں تو یقین جانیں انسان کا دل اطمینان اور سکون سے لبریز ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ اس لیے آج کے اس خطبہ میں ہم ایمانیات کے ایک اہم ترین حصے اور عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ اس کو بیان کرنے لگے ہیں کہ اگر ایک انسان مسلمان اس عقیدے کو ذہن نشین کر لے، اپنے دل میں بٹھا لے اور پختگی کے ساتھ اس عقیدے پر عمل پیرا ہو جائے، تو میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہر بے چین دل وہ پرسکون ہو جائے گا، اس کا دل اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا، بلکہ وہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر ایک بندہ مسلمان اس عقیدے پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یقین جانے اس کے اندر قناعت کی دولت آ جائے گی، صبر پیدا ہو جائے گا، حلیمیت اور کریمیت آ جائے گی، حلم اور بردباری پیدا ہو جائے گی۔ اس بندے کے اندر
سخاوت پیدا ہو جائے گی، عبادت پیدا ہو جائے گی، اس بندے کے اندر غرور اور تکبر جیسی بری خصلتوں کا نام تک نہیں رہے گا۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری بری خصلتیں اس کے دل سے باہر چلی جائیں گی، اور اس کا دل اس عقیدے سے جب منور ہوگا تو کائنات کی جس خوبی کو خوبی کہا جاتا ہے وہ خوبی اس بندے کے اندر موجود ہوگی، کیونکہ جب اس کا ایمان اور یقین یہ ہے، اس عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ عقیدہ کیا ہے۔ جب انسان کا یہ ایمان اور یقین ہو جائے کہ صرف میری پیدائش سے پہلے نہیں بلکہ اس کائنات کے معرض وجود آنے سے اور 1 2 3 4 سال نہیں، پورے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو لکھ دیا تھا، یعنی انسان کی قسمت، انسان کی تقدیر کا فیصلہ فرما دیا تھا کہ یہ بندہ دنیا میں جائے گا، یہ اتنی زندگی گزارے گا، یہ خوشحال زندگی گزارے گا، یہ آسانی کی زندگی گزارے گا، یہ تنگی کی زندگی گزارے گا، یہ اتنا رزق کمائے گا، اس میں سے اتنا کھائے گا۔ اس کی زندگی کے تمام امور اللہ رب العالمین نے 1 2 3 4 سال نہیں، 50,000 سال پہلے اس کائنات کے وجود آنے سے قبل ہی لکھ دیے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحدید کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اس عقیدے کی وضاحت اس انداز سے بیان فرمائی، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز جب پہنچتی ہے، جب آتی ہے، کسی انسان کو اس روئے زمین پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، فرمایا وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اگر اس کی وہ مصیبت اس کی جان کے حوالے سے بھی ہے تو تب بھی سن لو، فرمایا ہم نے اس کو کتاب میں لکھ رکھا تھا، کب سے؟ فرمایا من قبل ان نبرأها، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہم نے اس کو لکھ دیا تھا۔ ان ذلك علی اللہ یسیر، یہ اللہ رب العالمین پر آسان ہے۔ آپ ہو سکتا ہے حیران اور پریشان ہو جائیں کہ ہمارے آنے سے پہلے کیسے لکھا گیا، لیکن میرا اللہ رب العالمین وہ اس پر قادر ہے، وہ قادر علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی قدرت کے تحت اس نے ہمارے بارے میں فیصلے فرما دیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 50,000 سال کی وضاحت ارشاد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ان اللہ قدر تقدیرا، اللہ رب العالمین نے یہ تقدیر
لکھ دی قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی سارا کچھ لکھ دیا۔ فرمایا بخمسین الف سنہ، 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اول خلق اللہ القلم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ کی قلم تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کرنے کے بعد کہا اکتب، لکھنا شروع کرو۔ قال یا ربی وماذا اکتب، کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، فرمایا اس کائنات کی ہر چیز کے بارے میں، اس کی معلومات، اس کی قسمت، اس کی زندگی، اس کا رزق، جو کچھ بھی اس کے معاملات ہیں ان سب کے متعلق ایک ایک ذرہ لکھ دو۔ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والی ہر چیز کے متعلق ہر معلومات لکھ دو۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ لکھ دیا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو اپنی امت میں راسخ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے چچا زاد کزن کو منتخب کیا۔ وہ مفسر قرآن جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نسخہ کیمیا دیا۔ کیا فرمایا؟ یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات وہ نسخہ کیمیا سکھانے لگا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اگر تو نے اس کو یاد کر لیا، اس کو حفظ کر لیا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تو نے اس عقیدے پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، جب بھی تجھے ضرورت پڑے گی تیرا مالک تیرے ساتھ ہوگا۔ وہ کیا کلمات سکھائے؟ فرمایا وَاعْلَمْ، خوب اچھی طرح جان لو، ان الامت لو اجتمعوک علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک۔ فرمایا اگر ساری روئے زمین کی ساری کائنات کی یہ مخلوقات مل جائے، سارے لوگ مل جائیں اور تجھے کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں، وہ کوئی تیرا فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، وہ صرف تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا اگر ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانے پہ آ جائیں، کائنات کی سپر طاقتیں تیرے خلاف کھڑی ہو جائیں، فرمایا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وقت کی حکومت اگر ایک فرد کے خلاف وقت کا نمرود کھڑا ہو جائے، وہ میرے خلیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وقت کی فرعونیت میرے موسیٰ کے خلاف کھڑی ہو جائے، میرے موسیٰ کے سر کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر سارے مل جائیں اور بلکہ گھر کے افراد اپنے ہی دست و بازو وہ دشمن بن کر وہ کنویں میں یوسف کو پھینک دیں، وہ اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر اپنے ہی گھر والے دشمن بن جائے اور میرے نبی کو، میرے حبیب کو وارث طور پہ پناہ لینی پڑے، میں اس کو وہاں سے نکال کر والی مدینہ بنا دیتا ہوں، چاہے اس کی جان پر 100 اونٹ کے انعام رکھ دیا جائے،
میں اپنے نبی کے ساتھ جانے والے کے بھی سر کا بال بیکا نہیں ہونے دیتا۔ یہ سمجھایا گیا کہ یہ جان لو اگر کائنات کی ساری طاقتیں مل جائیں اور تیرا نقصان کرنے پہ آئیں، کہاں تیرا نقصان نہیں کر سکتے الا وقد کتبہ اللہ علیک، ہاں وہی نقصان ہو سکتا ہے جو اللہ نے تیرے بارے میں لکھ دیا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ عقیدہ تقدیر، قضاء و قدر کہ اللہ نے جو فیصلہ ہمارے متعلق فرما دیا، جو ہمارے بارے میں لکھ دیا، وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے۔ اگر ایک بندہ مومن ارکان ایمان میں سے 5 ارکان پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھی اور بری تقدیر پر وہ متزلزل ہے، تو یقین جانے وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ عقیدہ، یہ تو ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، کیوں نہ پہنچائے۔ میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو کہ پہلے سے معاملات لکھ دیے گئے، اب میری زندگی کے فیصلے تو پہلے ہی ہو گئے، یہ مشکل جو آ گئی یہ تو لکھی ہوئی تھی۔ دوستو اور بھائیو سنو، میرا اللہ رب العالمین تمہیں فرماتا ہے، میں تمہارا مولا، میں تمہارا والی، میں تمہارا ولی، میں کبھی بھی تمہیں مشکل میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ تم میرا مومن بندے بن جاؤ، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کیا کہ میں نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے تمہاری تقدیر لکھی ہے۔ اگر یہ تقدیر، یہ قسمت کے فیصلے تمہارے ماں باپ کو دے دیے جاتے، کیا تمہارے ماں باپ تمہارے متعلق کوئی غلط فیصلے کرتے؟ اگر نہیں، تمہارا دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری قسمت غلط لکھتے، تو پھر وہ اللہ، وہ تو تمہاری ماں سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ فرمایا میرا نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ اعلان کر دیجئے۔ اے اللہ میں کیا اعلان فرماؤں؟ فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی چیز آتی ہے نا، وہ مصیبت کی شکل میں آئے، وہ خوشی کی شکل میں آئے نا، کہا وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں لکھ دی ہے، وہ مولانا، اور وہ ہمارا ولی ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارے بارے میں وہ اچھا ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ پر توکل کرنے والے مومن بندے ہوتے ہیں، جب یہ اپنے ایمان میں پختہ ہو گئے، اپنی قسمت کے بارے میں وہ ایمان کو پختہ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، ومن یؤمن باللہ
يهدي قلبه والله بكل شيء عليم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی تمہیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، الا باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کائنات کا پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا۔ فرمایا لیکن یہاں سننا، میں نے آغاز میں کہا تھا جس کا ایمان پختہ ہے، جس کا عقیدہ راسخ اور مضبوط ہے، اللہ اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اپنے اللہ پر، اپنے الہ اور معبود پر حقیقی طور پر ایمان لے آیا، فرمایا یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون سے لبریز کر دیتا ہے۔ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اس بے چین زندگی کو سکون سے بھرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اطمینان کی زندگی گزارنا، اگر آپ چاہتے ہیں ہدایت پر چلنا، تو پھر آئیے اس عقیدے کو راسخ کر لیجئے۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بغیر کوئی معاملہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو میرے متعلق فیصلہ فرما دیا وہ ہو کر رہنے والا، اور میری مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ میں با اختیار ضرور ہوں، لیکن میرا اختیار اللہ کے اختیار کے بعد میں ہے۔ اللہ جو چاہتے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مرضی کے بعد، تمہاری مرضی اللہ کی مرضی کے بعد ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر حقیقی معنوں میں ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، تقدیر کے بارے میں زیادہ غور و خوض کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں صرف اور صرف ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اس کے متعلق اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے، اور اللہ کا علم اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آیت الکرسی میں ہمیں یہ سبق سمجھایا گیا، سبق پڑھایا گیا، اس لیے کہا ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو، تمہارا فائدہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کرو، اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کو غور اور فکر سے بھی پڑھا کرو۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ جس کو چاہے اپنے علم سے تھوڑا بہت علم دیتا ہے، پورا علم نہیں۔ اس لیے فرمایا بس اللہ کے اس علم کے حوالے سے آپ اس پر صرف یہ عقیدہ رکھیں کہ ہماری قسمت کے جو فیصلے ہیں اللہ نے لکھ دیے ہیں، اس میں لو کا دروازہ نہیں کھولنا، کاش میں ایسے کر لیتا تو یہ ایسے ہو جاتا، کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا،
یہ کاش کا دروازہ اگر تم نے کھول دیا تو پھر آپ سیدھے راستے سے گمراہ ہو سکتے ہو اور توحید کے راستے سے بھٹک کر شرک کے راستے پر نکل سکتے ہو۔ اس لیے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے متعلق بھی اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا بالدعاء، یہ تقدیر کے فیصلے، یہ قضاء کے فیصلے، ان کو ایک چیز تبدیل کر سکتی ہے اور وہ چیز ہے دعا۔ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی قسمت کے بارے میں اللہ سے یہ عرض کریں، اللہ اگر تو نے میرے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیا ہے جس کا میں برداشت نہیں کر سکتا، جس کا میں متحمل نہیں ہوں، اللہ اس کو چینج کر دے، اللہ اس کو تبدیل کر دے، میرے لیے بہتری کے فیصلے فرما دے۔ یہ اللہ سے دعا کیجئے۔ اس کے علاوہ اس تقدیر کے حوالے سے زیادہ آپ نے غور و خوض نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستو اور بھائیو، بعض لوگوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اگر لکھ ہی دیا ہے تو ہم تو مجبور ہیں۔ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، یعنی اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، با اختیار ہیں۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا سا تقدیر کے بارے میں، تو بڑے عام فہم انداز سے انہوں نے سمجھایا، کہا کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چیز تمہارے اختیار میں ہے اور دوسری چیز میں تم اختیار نہیں رکھتے ہو۔ مثلا وہ کھڑا تھا، آپ نے کہا تم اپنا پاؤں اٹھاؤ، اس نے پاؤں جلدی سے اٹھا دیا، کہا اتنا تمہارا اختیار ہے۔ اب دوسرا پاؤں اٹھا سکتے ہو؟ کہا نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھاتا ہوں تو گر جاؤں گا۔ کہا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں با اختیار ضرور بنایا، لیکن ہمارا اختیار محدود ہے اور اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اپنے علم کے حساب سے لکھ دیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں اکثر وضاحت کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہم جو ٹیچر ہیں وہ آسانی کے ساتھ یہ مثال سمجھاتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اسکولوں کے اندر بورڈ کا ایگزام جو ہوتا ہے، اس میں اسکول کی انتظامیہ اساتذہ کی ایک میٹنگ بلاتی ہے بورڈ میں ایڈمیشن بھیجنے سے پہلے کہ اس بچے کو ہم اسکول سے ریگولر کریں گے، اس کو پرائیویٹ کریں گے، کون کون سا بچہ ہے؟ تو اساتذہ بتاتے ہیں یہ بچہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اسکول کا نام بدنام ہوگا، اس کو آپ پرائیویٹ بھیجیں، اور یہ بچے ٹھیک ہیں، یہ بھی نکل جائے گا، یہ بھی پاس ہو جائے گا، یہ اچھے پوزیشن لے گا۔ یہ اساتذہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں، اور جیسے وہ انہوں نے بتایا ہوتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے بورڈ کا تو ویسے ہی بعینی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اساتذہ کو کوئی علم غیب نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ یہ تو انسان ہیں جن کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو مثالیں بہت بلند و بالا ہونی چاہیے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی تشبیہ اور تمثیل پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین کا علم تو اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اپنے علم کے لحاظ سے اللہ نے وہ لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں مجبور کر دیا کہ یہ لکھا گیا۔ کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اساتذہ نے تو پہلے ہی اسکول میں لکھوا دیا تھا کہ میں فیل ہی ہوں گا۔ کوئی یہ بچہ نہیں اعتراض کر سکتا کہ اس لیے میں فیل ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے اس لکھے ہوئے فیصلے پر ایک بندہ مومن تو کبھی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یقیناً وہ گمراہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس عقیدے پر اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، بلکہ جتنے بھی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.